ویسے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات بہت زیادہ ہیں۔ شروع سے جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور وہ میری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب پیدا ہوئے تو ماں نے ڈر کے مارے صندوق میں بند کر کے پانی میں پھینکا۔ فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ فرعون تو بچوں کو قتال تھا، خدا نے اس کے دل میں محبت ڈالی، وہاں پلنے لگے۔ جب جوان ہوئے تو ان کے جب بچے تھے تو فرعون کی داڑھی نوچی۔ فرعون کو غصہ آ گیا کہ وہ بچہ یہی لگ رہا ہے کہ میری حکومت برباد کرے گا، ابھی چھوٹا ہے، میری داڑھی نوچ رہا ہے۔ بیوی نے اس کو کہا دماغ تیرا خراب ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس سے لڑ پڑا ہے۔ اور وہ موتی اور آگ سامنے رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھا، جس سے زبان کی رگیں کھنچ گئی۔ جب جوان ہوئے تو ان کے ہاتھ سے قبطی قبیلے فرعون کا ایک شرارتی قتل ہوا۔ مدین پہنچے، حضرت شعیب کے ہاں کام کاج کرنے لگے، وہاں رشتہ بھی ہو گیا۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے، گھر والی کو تکلیفیں کر دے بھی شروع ہوئی۔ جھاڑے کا موسم تھا، راستہ بھٹک گئے۔ جب اس کو تلاش کرنے نکلے تو نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے کے بعد سیدھا فرعون کی طرف جانے کا حکم تھا اور فرعون سے مناظرے شروع ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ کے واقعہ میں آزمائش بہت زیادہ ہے، تو ایک ایسا واقعہ جس میں امتحانات ہو اس میں سبق آموز باتیں زیادہ ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آئی آپ کے پاس اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جس وقت حضرت نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، فرمایا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہرو۔ بیوی کو نہیں کہا کہ امکثی، امکثوا جمع کا صیغہ ہے۔ عام طور پر انسان ادب سے بات کرتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ انی آنست نارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں آگ، لعلی یاتیکم منہا بقبس، ہو سکتے لے آؤں تمہارے لیے وہاں سے انگارہ، او اجد علی النار ہدا، یا پاؤں آگ کے پاس راستہ بھی بھٹک گئے ہیں، اور گھر والی کو تکلیف بھی ہے درد ذی کی، جس کے لیے گرمی چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ راستے میں بچہ پیدا ہوگا تو روانہ ہی نہ ہوتے، 2-4 دن اور ٹھہر لیتے، 10 دن پہلے نکل جاتے۔ جن کو خود راستہ معلوم نہیں ہے، سارے جہان کے مشکل کشا کیسے بنے؟ جو جنگل میں آگ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی قدرت سے آگ نہیں بنا سکتا، وہ دنیا کے اندر اور کیا آگ لگا دے گا۔ الرد المشبہ علی البریلی المتعون، فلما اتاہا، جس وقت حضرت موسیٰ آگ کے پاس آئے، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اتاریے جوتے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ مقدس مقام پر جوتے اتارنا مستحب ہے، جیسے مسجد، مدرسہ، آدمی کا گھر، ایسے مقامات آدمی جوتے ایک طرف رکھ کے بیٹھتا ہے۔ بعض غیر مقلد ضد کرتے ہیں اور جوتوں سمیت مسجدوں میں گھستے ہیں۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ ان کو سختی سے منع کیا جائے، اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ بے شک میں تیرے رب ہوں، جوتے اتارے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ
پاک سرزمین پہ ہیں جو طوا ہے، طوا نام ہے اس کا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چنا آپ کو. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کان لگا کے سنیں جو وحی کی جا رہی. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ہی اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی، نہیں ہے مشکل کشا مگر میں ہی ہوں، پس میری عبادت کرے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، پابندی سے پڑھے نماز میری یاد کے لیے. یہ احکام شروع ہو گئے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہ، قریب ہے کہ میں اس کو چھپاتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ بدلہ دیا جائے ہر انسان کو جو اس نے کوشش کی. قیامت آ رہی ہے لیکن وہ خفیہ ہے، اور قیامت کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اچھے اور برے کا بدلہ دیا جائے. فلا یصدنک، پس آپ کو ہٹا نہ دے، انہا، اس قیامت سے، منکر نہ بنائے، اس وحی سے منع نہ کرے. من لا یؤمن بہا، جو کوئی ایمان نہیں رکھتا اس پر. واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے. فتردی، پس آپ اوپر سے نیچے گر جائیں گے. اگر آپ نے قیامت کا انکار کیا یا وحی کے بیان سے منہ موڑا تو آپ کو سزا ہو جائے گی. ردی یردا کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا. ردی کو ردی اس لیے کہتے کہ آدھی پھینک دیتا ہے ویسے. ردی عربی لفظ ہے. فتردا، فتہلک. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جب اللہ نے کہا ہے موسیٰ میں اللہ ہوں، جوتے اتارو آگے بڑھو، تو موسیٰ ڈر گئے کیونکہ رات تھی، جنگل تھا، گئے تھے آگ لینے، مل گئی پیغمبری. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ حضرت گئے تھے آگ لینے اور ادھر سے پیغمبری مل گئی. تو حضرت کو ایک قسم کی الوہیت کی دہشت طاری ہو گئی. تو دہشت کو دور کرنے کے لیے کلام بدلنا پڑتا ہے. تو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا لیے ہوئے ہیں دائیں ہاتھ میں موسیٰ. تو یہ پتہ بھی چلا کہ لاٹھی دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ دلیل عقلی دلیل نقل پر غالب ہے. یعنی اگر قرآن بھی آپ کے پاس ہو، لاٹھی بھی ہو، تو قرآن کے ساتھ میں اور لاٹھی کے ساتھ میں. قرآن دائیں میں اور لاٹھی بائیں میں. حالانکہ دلیل نقلی میں دائیں ہاتھ میں لاٹھی کا ثبوت ہے، قرآن کا دائیں ہاتھ میں ہونا قیاس ہے، مگر دلیل عقلی دلیل نقل پر غالب ہے. اس علم الاصول میں یہ ایک مستقل میدان ہے کہ کس کس مقام پر دلیل عقل کا استعمال ہوگا.